الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوق سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم کا عظیم کرم و احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں دین اسلام پر پیدا فرمایا، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ دین اسلام، اس پر چلنا اور اس پر من و عن چلنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو ایک کامیاب انسان ہوتا ہے، آپ نے وہ کامیاب انسان بن کے زندگی گزاری تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا، آپ کے لیے قبر میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کے لیے آخرت میں بھی جنت کے وعدے ہیں۔ یہ اسلام ہمیں پہنچا کیسے ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا، کلام الہی اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، یہ سب صحابہ کے تھرو ہمیں منتقل ہوئے۔ تو جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہر لحاظ سے حق ہے، اسی طرح ان کے اصحاب کا بھی حق ہے۔ اس لیے حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا بھی ناشکر ہے۔ تو یہ دین جیسے عظیم نعمت کہ جس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ دین ہمیں صحابہ پھر تابعین اور تبع تابعین کے تھرو ہی پہنچا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے محسنین اور منعمین ہیں، ان کا احسان اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور پچھلے جمعے یہ ہفتہ چونکہ صحابہ کی مدح کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، تو میرا موضوع جہاں پہ رکا تھا وہیں سے آج شروع کرنے لگا ہوں، اور وہ تھا صحابہ میں بلکہ انبیاء کے بعد جس کا مقام ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مقام ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، پھر مقام ہے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر ان کے صاحبزادوں کا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ اسی طرح یہ سلسلہ سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صدیق کی وجہ تو سمجھ آئی تھی کہ جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو کفار نے کہا آپ کا ساتھی، آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں، میں لامکان سے ہو آیا ہوں، میں نے جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے دوست نے یہ بات کہی ہے تو یہ سچی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، ہر آدمی جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
مقصود کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ہر کسی کا بدلہ چکا دیا ہے، صرف ابو بکر کا بدلہ رب اس کو قیامت کے دن دیں گے، باقی سب کو میں نے حساب چکا دیا، کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ حضور کا تو ہمارے اوپر حق ہے لیکن ہمارا حضور کے اوپر کوئی حق نہیں۔ فرماتے ہیں سب کو میں نے بدلہ چکا دیا، صرف ابو بکر ہیں جس کو رب قیامت کے دن اجر دے گا۔ آگے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، آسمان میں 2 وزیر ہوتے ہیں، زمین پر میرے 2 وزیر آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہے، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعن کل صحابت اجمعین۔ ہر نبی کے 2 وزیر ہیں آسمانوں میں، 2 وزیر ہے زمین میں، وہ 2 وزیر میرے جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین پر میرے ابو بکر و عمر ہیں۔ کیا کہنا۔ ایک دفعہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے جب خنجر مارا پیچھے سے، میں کہا کرتا ہوں کہ پیچھے سے اس لیے مارا کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں جو عمر کو سامنے سے مارتا۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، فرمایا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ جب دیکھا پیچھے سے وہ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہے، کہتے ہیں یہ حضور کے پہلو میں دفنانے جا رہے ہیں عمر کو، مناقب عمر بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضور کے پہلو میں دفنانے جا رہے ہیں۔ تو علی نے کہا مجھے پتا تھا۔ کون؟ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پتا تھا یہ حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا، جب بھی فرماتے حضور کو دونوں سے ایسی محبت تھی کہ جب بھی بات فرماتے تھے تو یہ کہتے میں چلا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں داخل ہوا، جہاں کبھی داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، جب نکلا تو میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، تو میں سمجھا کہ روضے میں بھی انہیں کے ساتھ دفن ہوں۔ یہ ہے خلفائے راشدین کی عظمت، فرشتوں سے ان کا مقام بلند ہے، فرشتے معصوم ہیں اور یہ محفوظ ہے، پھر بھی ان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ کیا کہنا، فرشتوں سے ان کا مقام بلند ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، بازار میں تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تشریف لے گئے کہ کسی طرح میں عمر کو منا لوں، دکھی تھے کہ دوست ناراض ہوا۔ تو جب حضور کے پاس گئے، باگے جا رہے تھے، حضور کے پاس پہنچ گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمائے یا رسول اللہ مجھ سے عمر ناراض ہو گیا، مان نہیں رہا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ اس نے اور کہاں جانا ہے، اپنا ایک دوست ہے اس کے پاس جانا ہے جس کا نام ابوبکر ہے۔ اتنی دیر میں عمر بھی پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ چہرے انور غصے سے لال ہو گیا، فرمانے لگے عمر تم ابوبکر کو تنگ کرتے ہو، میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ابوبکر کا ہے، سب سے زیادہ احسان ابوبکر کا ہے۔ احد پہاڑ کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، ساتھ ابوبکر صدیق تھے، ساتھ عمر فاروق تھے، ساتھ عثمان ذی النورین تھے۔ احد پہاڑ اللہ آپ اور ہم سب کو بار بار زیارت کروا دیں، حرم کے دروازے جلدی کھل جائیں۔
احد پہاڑ لرزنے لگا، لرزتا نا، حضور اس کے اوپر کھڑے تھے، لرزنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا، نہ ہل۔ آپ کے اوپر ایک نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آپ کے اوپر ایک نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے ہیں، اور وہی ہوا حضور کے پیشن گوئی کے مطابق۔ عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے صدیق اکبر، یہ ہے صدیق اکبر۔ بخاری میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، اللہ کا کلام جب پڑھتے تھے تو بہت روتے، بکا، بہت روتے تھے۔ مشرکین سمجھتے تھے ہمارے عورتیں اور بچے دیکھتے ہیں کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، یہ مسلمان ہو جائیں، ہم کافر رہیں تو ایک مسئلہ بن جائے گا۔ یہ ہے صحابہ کی شان، یہ ہے ابو بکر صدیق کی شان، یہ ہے ابو بکر صدیق کی شان۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس کے اندر وصف شجاعت کٹ کٹ کے بری تھی، یعنی جری تھا، جری جس کے دل میں ہمت اور جذبہ ہو، کسی سے ڈرتا نہ ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنے بھائی اور ابو کو بلاؤ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اپنی بھائی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر اور اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ، ایسا کہ تاکہ میں خلافت کے متعلق ان کو کہہ دوں، کیوں ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی اور کو مقرر کر دیں، اللہ اور رسول کو ابو بکری پسند ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کے متعلق میں ایک درخواست کرتا ہوں، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں مختلف ناموں سے۔ صحابی نے حضرت علی کے ساتھ یوں کیا، حضرت علی حسن حسین ہمارے سر کے تاج ہیں، حضور کے نواسے ہیں، حضور کے بچے ہیں، ہمارے دل میں ہیں، بخدا ہمارے دل میں ہیں۔ لیکن کوئی کہتے علی کے متعلق حضرت معاویہ نے یوں کہا، حضرت معاویہ نے فلاں کے متعلق یوں کہا۔ میں کہتا ہوں یہ باتیں ہوں گی اور ہے، لیکن آپ کو اور ہمیں صحابہ کے متعلق بات کرنے کی اجازت بھی نہیں، یاد رکھنا سننی بھی نہیں، اور نہ عند اللہ مجرم ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔